آپ ذرا غور کیجئے، ان میں سے کچھ الزام تو بہت ہی فضول قسم کے الزام تھے. مثلا ایک الزام یہ لگایا کہ جی آپ بدر کی جنگ میں شہید نہیں ہوئے تو آپ بدری صحابی نہیں ہیں، آپ کو خلیفہ بننے کا حق حاصل نہیں تھا. آپ اندازہ لگائیے، یہ کوئی اعتراض ہے کرنے والا؟ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی عنہ کی ڈیوٹی گھر میں لگا دی کہ تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو اور اگر ہمیں فتح ہوئی تو ہم مال غنیمت میں تمہارا حصہ بھی رکھیں گے، تو گویا نبی علیہ السلام نے ان کو بدری صحابی شمار کیا اور ان کو حصہ بھی ملا. اب کون ہے کہ جو کہنے والا ہو کہ جی وہ بدر گئے کیوں نہیں؟ اور اس پر پھر دلیل کیا دی دینے والوں نے؟ بہت ہی فضول قسم کی دلیل حضرت کعب بن مالک نانو کی کہ جی وہ غزوہ تبوک میں جانا تھا، نہیں گئے اور اس کی وجہ سے اللہ کی ان پر ناراضگی ہوئی. بھائی دونوں قصوں میں فرق تو دیکھو. وہاں جانا تھا، حکم نبوت تھا، جاؤ، نہیں جا سکے کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، تو ان کا قصہ الگ ہے. یہاں جانا چاہتے تھے عثمان غنی عنہ، اپنے گھر سے تیار ہو کے آ گئے تھے نبی علیہ السلام کے پاس. نبی علیہ السلام نے پھر ڈیوٹی لگا دی، تم جاؤ گھر میں اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، تمہیں ہم مال غنیمت میں سے حصہ دیں گے اور تمہیں بھی اس میں سے ثواب ملے گا. تو جب نبی علیہ السلام نے متعین فرما دیا تو اس حصے کے تائید میں اس قصے کو پیش نہیں کر سکتے، کعب لانے والے قصے کو. لہذا جنہوں نے الزام لگایا وہ بھی غلط تھا اور جنہوں نے اس کے لیے حضرت کعب کا قصہ پیش کیا وہ بات بھی غلط تھی.